صلاۃ السلام کی مبارک پیدائش پیر کے دن ہوئی، ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ جب 7واں دن آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب نے ان کا نام محمد رکھا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیسا نام ہے؟ تو فرمایا کہ یہ ایسا نام ہے کہ محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، یہ وہ نام ہے، میرا بچہ ہے ہی ایسا، مجھے یقین ہے اللہ اسے عزت بھی دے گا، برکتیں بھی عطا فرمائے گا اور سب سے زیادہ اسی کی تعریف کی جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو نام بہت بنیادی اور اہم، ایک ہے محمد اور ایک ہے احمد۔ احمد کا مطلب کیا ہے؟ سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرنے والا، حمد بیان کرنے والا۔ اور محمد کا مطلب وہ ذات جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ دونوں نام آپ کے ہیں، لیکن پہلے احمد آپ کا نام تھا اور بعد میں محمد آپ کا نام آیا۔ قرآن مجید میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی جو نام ہے وہ احمد ہے۔ وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ قرآنی کتابوں میں بھی احمد نام آیا، اور احمد نام اول اس لیے بھی ہے کہ آپ نے تو اللہ کی تعریف پیدا ہونے کے بعد کی، اور لیکن لوگوں نے تعریف اور اللہ رب العزت نے آپ کی تعریف پہلے سے شروع کر دی۔ آپ کے آنے سے پہلے آپ کی تعریف کرنے والے موجود تھے۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے۔ تمام انبیاء آئے لیکن یہ شان اس طریقے کی کسی کو نہ ملی کہ ان کے آنے سے پہلے ہی ان پر ایمان لانے والے، ان کی تعریف کرنے والے، ان کا ذکر کرنے والے موجود تھے۔ اور اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں ایک رواج تھا۔ وہ رواج کیا تھا کہ قریب کے علاقوں میں شہر سے ہٹ کر گاؤں دیہاتوں میں اپنے بچوں کو بھیج دیا جاتا تھا کہ زبان اچھی ہو جائے، غذا اچھی ہو جائے، صحت اچھی ہو جائے، آب و ہوا، یہ ساری چیزیں۔ تو اس زمانے کا یہ معمول تھا، اور عرب کا یہ دستور بہت عرصے تک رہا، حتیٰ کہ بنو امیہ جنہوں نے اپنے زمانے میں اپنے انداز سے حکومت کی مسلمانوں کے اوپر، ان کا ایک خلیفہ بادشاہ تھا ولید ابن عبد الملک، غالباً ولید ابن عبد الملک کا ہی آتا ہے کہ یہ لوگ بھی سب اپنے بچوں کو بھیجا کرتے تھے۔ ولید ابن عبد الملک جو ہے یہ کسی وجہ سے اپنے بچپن کے اس وقت کو گاؤں میں نہ گزار سکا، بدوؤں کے پاس نہ گزار سکا، اور اپنے ہی محل میں گزاری، تو عربی کے اندر اس کو اتنی فصاحت اور بلاغت نہ تھی، حالانکہ عرب تھا، تو یہ بات پکی تھی۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عربی تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کو بھی اللہ نے شعر و شاعری میں اور عرب کے اندر فصاحت اور بلاغت میں بہت کمال دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بعض مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلنے والے مبارک الفاظ کو سن کر حیرت میں پڑ جاتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں فصیح العرب ہوں، میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح ہوں، کہ میں نے بنو سعد میں پرورش پائی ہے، زبان میں نے وہاں سیکھی ہے۔ تو یہ تین وجوہات ہوتی تھیں۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کے وقت کے بعد طائف کے قریب ایک قبیلہ تھا بنو سعد، وہاں سے کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 عورتیں بچوں کو لینے کے لیے آئیں، اپنی اٹھنیوں پر تھیں، 9 کی سواری زیادہ بہتر تھی، تیز چلتی تھی، ان کے اندر ایک تھی بی بی حلیمہ سعدیہ، ان کی سواری بہت کمزور تھی، وہ پیچھے رہ جاتی، آگے والی ان کا انتظار کرتی، یہ ان کے ساتھ آتی، پھر چلنا شروع کرتے، ان کی سواری کمزور تھی، پھر پیچھے رہ جاتی اور پھر اور آگے نکل جاتی۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ چلا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی دیکھو ہمارا راستہ کھوٹا ہو رہا ہے، دیر ہو رہی ہے، تم آتی رہنا، ہم جا رہے ہیں۔ اللہ کی شان، یہ وہاں سے روانہ ہو گئی اور یہ پیچھے چلتے چلتے دیر سے پہنچی۔ جیسے ہی یہ 9 عورتیں پہلے مکہ پہنچ گئیں، سب نے اپنے اپنے بچوں کو تلاش کرنا شروع کیا کہ کوئی بچہ ملے جس کو لے جائیں۔ اب معلوم ہوتا نا، جو بھی بی بی آمنہ کے گھر پہ آتا، باہر دروازے پہ ہی معلوم وہ کر لیتی والد ہے کہ نہیں، تو معلوم ہوتا کہ والد نہیں ہے تو وہ اندر نہ آتی، وہ وہیں چلی جاتی کہ بھئی جب والد نہیں ہے تو جب ہم بچہ واپس دینے آئیں گے ہمیں کیا انعام ملے گا، کیا چیز ملے گی، تو بچہ چھوڑ کے چلی جاتی۔ اللہ کی شان، جو بھی عورت دروازے پر آتی اور یہ سن کے واپس جاتی کہ باپ سر پر نہیں، تو بی بی آمنہ جو نبی علیہ السلام کی پیدائش سے خوش بھی تھی، لیکن حضرت عبداللہ کے اس وقت زندہ نہ ہونے پہ، موجود نہ ہونے پہ غمزدہ بھی تھی کہ کاش باپ بھی موجود ہوتا، وہ بھی دیکھتے کہ کتنا خوبصورت، کتنا پیارا بچہ ہے۔ تو یہ ایک غم تھا ان کے دل کے اندر، اور ہر آنے والی ان کے اس غم کو تازہ کر جاتی۔ جو اداس غم میں پہلے ہی بیٹھا ہوتا ہے نا، ذرا سی بات آنسوؤں کی جھڑی نکال دیتی ہے آنکھوں سے۔
تو یہ ہر جانے والی جو اس وجہ سے واپس جاتی کہ والد نہیں، یہ بی بی آمنہ کے غم کو بڑھا جاتی، دل کے اوپر ایک تکلیف پہنچا دیتی، وہ بھی شاید سوچتی ہوں گی کاش آج عبداللہ ہوتے، اس کے لیے اچھا لباس لاتے، بیٹے کے لیے کھلونے لاتے، باپ سر پہ ہوتا، دنیا کے اندر ایک مقام ہوتا، یتیم کو کون پوچھتا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں اس قسم کی باتیں پیدا ہوئی ہوں، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ وہ بچہ ہے کہ تم پریشان اس لیے ہو کہ کھلونے کوئی لے کے آتا، ارے اللہ تعالیٰ نے اس کے آسمان کے چاند کو ان کے لیے کھلونا بنا دینا تھا۔ یہ وہ ذات تھی، تمہارے دل میں یہ پیدا ہو رہا ہے۔ گویا کہ قدرت یہ کہہ رہی ہو کہ بی بی آمنہ آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے، باپ ہوتا تو سیر کے لیے لے جاتا، ارے یہ وہ ذات ہے جس کو اس کا پروردگار عرشوں کے اوپر سیر کے لیے بلائے گا، جنت اور جہنم کے نظارے دکھائے گا اور کائنات کے نظارے دکھائے گا، سیر کا معاملہ وہاں سے پورا ہوگا۔ دیکھو اگر تمہارے دل میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ باپ ہوتا تو معاشرے میں مقام ہوتا، تو یہ تو وہ مقام اللہ عطا فرمائیں گے کہ دنیا کے اندر بھی بادشاہی اور آخرت کے اندر بھی بادشاہی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔